اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 161 سے شروع. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کے اصلی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اصلی معنی کفر کے ہیں چھپانے کے، جس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا. پھر یہ ایمان کے مقابلے میں مولا جائے گا، یعنی یہ اپوزٹ ہے بالکل ایمان کا، کیونکہ ایمان کے معنی قبول کرنا، تسلیم کرنا ہے. قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں، مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے کفر کا پتہ چلے. تو نمبر 1 ہے کہ کفر کے رویے کی جو ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سرے سے اللہ کو ہی نہ مانے، یا اس کے اعلیٰ اقتدار کو نہ مانے، اس کو واحد معبود نہ مانے، یا کائنات کا مالک اور فرمانروا نہ تسلیم کرے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانے مگر اس کے احکام، ہدایات، قانون کو واحد منبع علم ماننے سے انکار کرے، کہ اس کو ایسے لگے کہ یہ جو ہے اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ جاننے کی، علم کی ضرورت ہے. تیسرے یہ کہ اصولاً تو مانے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر جو ہدایات پیغمبروں کے واسطے سے ملیں ان کو نہ مانے. 4 ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فرق کرے، پسند یا تعصب کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. اور 5 ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات میں سے کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دے. 6 یہ ہے کہ نظریے کے طور پر تو سب کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس پر جمع رہے. یہ تمام طرز فکر اور عمل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں. ان کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے. بعض جگہ قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق نہ استعمال کرے، یا محسن کے احسان کو اپنی قابلیت یا کسی دوسرے کی عنایت خیال کرے. یہ سب ناشکری، کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری اور سرکشی ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. یہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، قیامت کے دن تک ان پر لعنت برستی رہے گی. پھر جہنم کی آگ میں بھی لعنت ان کے ساتھ ہی جائے گی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے لعنت کو ختم نہیں کیا جائے گا. تواتر کے ساتھ برستی رہے گی. نعوذ باللہ من ذالک. کفار پر لعنت کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ کسی معین یعنی مددگار کافر کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کا مذہب ہے کہ اس پر لعنت نہ کی جائے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ کس حال پر ہو. ایک شخص کو نشہ کرنے کی وجہ سے بار بار حد لگائی گئی تھی، تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، کس کثرت سے اسے پکڑ کر لایا جاتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے 6780، یعنی اس پر لعنت نہ کرو. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسے اللہ اور رسول سے محبت نہ ہو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم. بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. یعنی ابھی یہ جو صورتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ کن پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، گو کہ وہ نان مسلم ہو. اور ہمیں کسی بھی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی قطعی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں.
ہاں یہ کہنا کہ کافروں پر لعنت ہو یہ درست ہے۔ بیان السبحان سے ہے کہ کفار پر تمام عالم ہستی بلکہ کفار کے اعضاء جوارح بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ کفر اور شرک خلاف عقل اور فطرت ہے۔ انسان کے اپنے اعضاء جو اس کے باڈی پارٹس ہیں وہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آیت 162 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت میں حق چھپانے پر وعید فرمائی گئی ہے تو تواتر کے ساتھ ان پر لاگو رہے گی، تخفیف اور وقفہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار نہایت ضروری اور لازم ہے وہ مسئلہ توحید ہے، کیونکہ توحید کے بغیر انسان کا دین اور ایمان نامکمل ہے۔ اگلی آیت ہے، آیت 163 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، 1496 ہے حدیث۔ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان ہی 2 آیتوں میں ہے، یعنی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس میں ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رحم والا نہایت مہربان ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کافر مستحق لعنت ہیں، تو کافروں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دنیا میں بہت سے معبود ہیں، جیسے عزیر، عیسیٰ علیہ السلام اور ہرمن وغیرہ۔ ایسے معبود اپنی طاقت سے اپنے پرستاروں کو بچا لیں گے یا سفارش کر کے رہائی دلا دیں گے۔ اس باطل خیال کا اور اس شیطانی وسوسے کا ازالہ کر دیا گیا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کوئی نظیر نہیں، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، یگانہ ہے، اپنے افعال میں واحد اور تعداد سے بالاتر ہے، کیفیت، حیت، صورت، مکان اور زمان، امکان اور حدوث، ان سب سے بری وہ ایک ہے۔ اس کی وحدت بھی عارضی نہیں ہے، کسی دوسرے معبود کا وجود بھی عالم میں نہیں ہے، کیونکہ فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یعنی تمہارا معبود تو اکیلا معبود ہے، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، کیونکہ باقی سب تو فانی ہیں، تو کون الہ یا معبود ہو سکتا ہے؟ وہ بڑا ہی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نے، انسانوں کو روحانی اور جسمانی تربیت فراہم کی ہے، صحت اور دولت، علم اور ہدایت، اسلام اور ایمان سے روشناس فرمایا جو آخرت کی نجات کا سبب ہے، لوازم زندگی مہیا کیے، یعنی کہ جو لازمی چیزیں ہیں زندگی کی بقا کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے، جسمانی اور روحانی جتنی قوتیں ہیں وہ مرحمت فرمائیں، دین اور دنیا میں سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں، کس کا منہ ہے کہ دعوی عبودیت کر سکے، یعنی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ خطاب مشرکین مکہ سے ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کارگاہ کائنات کا انتظام اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں سماتی تھی، اس لیے انہوں نے مختلف امور کے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے۔ پچھلی تمام تہذیبوں نے دیوی دیوتاؤں کا ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا، بلکہ اب تو مسلمانوں میں بھی کچھ اس قسم کے قائد پائے جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ یہ جو بھی تفسیر کروائی آپ کو ابن کثیر سے کروائی ہے۔ اللہ ایک ہی ہے اور اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔